اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته منامكم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون ومن آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون ومن آیاته ان تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور اسی کے نشانات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی کے نشانات میں سے ہے کہ تمہیں خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی کے نشانات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں زمین سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم فوراً نکل پڑو گے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے مظاہر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ایک حصہ آسمان و زمین کی پیدائش، زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے، اور اس کی ایسی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں کہ انسان کو اس میں غور کرنا چاہیے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے مظاہر کا مزید ذکر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ایک حصہ تمہارا رات اور دن کے وقت سونا ہے اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ یہ چوتھی آیت ہے جس میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں کہ انسانوں کا سونا رات اور دن میں، اسی طرح ان کا معاش تلاش کرنا دن کے اوقات میں اور رات کے اوقات میں۔ اس آیت مبارکہ میں نیند کو بھی دن اور رات دونوں میں بیان فرمایا، اور ساتھ تلاش معاش کو بھی۔ لیکن سورۃ النبا کی آیت 9 میں فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ نیند کو اللہ نے ایسی چیز بنایا ہے کہ وہ انسان کے تمام غموں اور افکار کو روکتی ہے اور دل و دماغ کو راحت پہنچاتی ہے۔ اور فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے ہی رات کو پردے کی چیز بنایا ہے۔ اس کے بعد آیت میں فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا۔ تو ان آیات میں نیند کو صرف رات میں اور معاش کی تلاش کو دن میں بتایا۔ اس کی وجہ مفسرین لکھتے ہیں کہ رات میں اصل کام نیند کا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ وقت تلاش معاش کا بھی ملتا ہے۔ اسی طرح دن میں اصل تو معاش کی تلاش ہے، لیکن کچھ سونے اور آرام کا بھی وقت انسان کو ملنا چاہیے۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ سونے کے اوقات میں سونا اور آرام کرنا، اور جاگنے کے اوقات میں معاش، زندگی، روزگار کی تلاش کرنا، یہ انسان کی فطرت بنائی گئی ہے۔ ان دونوں چیزوں کا حاصل کرنا انسانی اسباب اور کمالات کے تابع نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ جیسے ہم رات دن مشاہدہ کرتے ہیں، بعض اوقات نیند اور آرام کے ساتھ سارے بہتر سے بہتر سامان جمع ہونے کے باوجود نیند نہیں آتی۔ بعض اوقات نیند کی دوائیاں بھی کھائی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی نیند نہیں آتی۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کھلی زمین میں اور گرمی کے موسم میں اور بڑے حالات میں اللہ تعالیٰ نیند عطا فرما دیتا ہے۔ یہی حال تحصیل معاش کا ہے، اور وہ بھی مشاہدے میں ہے کہ دو آدمی ایک جیسا علم اور عقل رکھنے والے، برابر کے مال والے، برابر کی محنت اور تحصیل معاش کا یکساں ہی کام کرنے والے بیٹھتے ہیں، ایک ترقی کر جاتا ہے، دوسرا پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے عالم اسباب میں بڑی حکمت و مصلحت رکھی ہے، اس لیے تلاش معاش اسباب ہی کے ذریعے کرنا لازم ہے، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ اسباب کو صرف اسباب کا درجہ دے، اور اصل رازق اسباب کے بنانے والے اللہ ہی کو سمجھے۔
اس آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ دھیان سے سنتے ہیں، کیونکہ دیکھنے میں نیند خود بخود آ جاتی ہے جبکہ آدمی ذرا آرام کی جگہ لیٹتا ہے، اسی طرح معاش کا حصول اور محنت مزدوری تجارت وغیرہ سے ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں اللہ کی قدرت ظاہری نظروں سے مخفی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس بات کو دھیان سے سنیں اور جب سمجھ میں آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد کی آیت میں فرمایا ایک اور نشانی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اسی اللہ کی یہ نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس کے ذریعے وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یہ پانچویں قدرت کی نشانی سے متعلق آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بجلی کا چمکنا دکھاتا ہے جس میں اس کے نقصان پہنچانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور اس کے پیچھے بارش کی امید بھی ہوتی ہے، اور اس خشک بے جان زمین کو تر و تازہ کر کے اس میں طرح طرح کے درخت اور پھول اور پھل اگاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ رعد کی آیت نمبر 12 میں ایک اور طریقے سے سمجھایا، وہی اللہ ہے جو تمہیں برق اور بجلی دکھاتا ہے جو انسان کے لیے خوف بھی بن سکتی ہے کہ جس جگہ پڑ جائے سب کچھ خاک کر ڈالے، اور یہ امید بھی ہوتی ہے کہ بجلی کی چمک کے بعد بارش آئے گی جو انسان اور جانوروں کی زندگی کا سہارا ہے۔ وہی اللہ ہے جو بڑے بڑے بھاری بادل سمندر سے بارش کی طرح اٹھاتا ہے بادلوں کے اندر، اور پھر ان پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو فضا میں بڑی تیزی کے ساتھ کہیں سے کہیں لے جاتا ہے اور اپنے حکم کے مطابق جہاں زمین پر چاہتا ہے برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ بوجھل بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے بارش مانگے، رحمت کی بارش مانگے۔ اس کے بعد سورہ روم کی آیت 24 میں فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ آج کی تلاوت کردہ آخری آیت میں فرمایا ایک اور نشانی کا ذکر کرتے ہوئے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یہ آخری اور چھٹی قدرت کی نشانی ذکر کی کہ آسمان اور زمین کا قیام یہ اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ جب اس کا یہ حکم ہوگا یہ نظام توڑ پھوڑ دیا جائے گا تو سب مضبوط اور مستحکم چیزیں بھی ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گی۔ یہ آسمان و زمین بنانے والا بھی اللہ ہے اور مردے کو زندہ کر کے محشر میں جمع کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ان قدرت کی نشانیوں پر غور کرنے اور پھر اللہ کی قدرت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔